السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی اور دوستو، آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کو مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ کرنا، مال ہڑپ کرنا، بے ایمانی کرنا، یہی اذیت اور تکلیف ہے۔ یہ سب تو تکلیف اور اذیت ہے ہی، لیکن کسی کی تحقیر کرنے اور اذیت پہنچانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے ایسے لقب سے منسوب کیا جائے جس سے اسے تکلیف یا اذیت پہنچے۔ مثال کے طور پر کسی کو لنگڑا یا لولا کہہ کر اسے دکھ پہنچایا جائے۔ اس رویے سے تعلقات متاثر ہوتے ہیں اور آپس میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر مخاطب کمزور ہے تو نتیجہ اس کی دل آزاری اور نفسیاتی اذیت کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ دوسری جانب اگر مخاطب طاقتور ہے تو وہ بھی اسی قسم کے القابات سے بولنے والے کو نوازتا ہے اور بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی بنا پر مہذب معاشروں میں اس قسم کا رویہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ اس اخلاقی قباحت کی بنا پر اس رویے کی قرآن و حدیث میں سختی سے مذمت کی گئی ہے اور منع کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات میں بیان ہوتا ہے، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد برے القاب سے پکارنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت میں واضح طور پر اس طریقے کو برا سمجھا گیا ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اور جو لوگ اس سے باز نہ آئیں انہیں ظالموں کی صف میں شامل کیا گیا ہے۔ برے القاب سے کسی کو پکارنا در حقیقت ایک اذیت دینے کا عمل ہے اور تکلیف دینے کا عمل ہے، اور اذیت تکلیف دینے کی احادیث میں سختی سے ممانعت کی گئی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، انہیں شرم عار نہ دلاؤ، اور ان میں عیوب مت تلاش کرو، کیونکہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عیب گیری کرتا ہے، اور جس کے عیب گیری اللہ تعالیٰ کرنے لگے وہ ذلیل ہو جائے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان ایذا نہ پائیں، تکلیف نہ پائیں۔ برے القابات سے پکارنا بدگوئی کا ایک پہلو ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بیان ہوتا ہے، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ برے ناموں سے منسوب کرنا در حقیقت مسلمان کی عزت کی اس قدر حرمت ہے کہ جو کوئی اس حرمت کو نقصان پہنچائے اس کی نمازیں تک قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کی نفل اور فرض عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان خرافات سے بچیں اور خود دوسروں کی عزت بھی کریں۔